جاننا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں عبادت، کسی کو ماننا، کسی سے کچھ مانگنا، کسی کے سامنے سر جھکانا، وہ صرف اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر دیا ہے. تو آپ کوئی ایسا کام مت کیجئے عبادت کا جو کہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے. اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو عبادت میں آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور اسی کو شرک کہتے ہیں، تو کبھی مت کیجئے گا سر، کوئی کتنا بھی بڑا ہو. یہ صفت اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہے. اللہ کے سوا کوئی کسی سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتا ہے، کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے. اچھا، یہ صفت کے علاوہ قرآن مجید میں بھی بار بار واضح طور پر بیان کر دیا گیا. ہاں، یہ آپ کو پہلی بار جو کلمہ ہے وہ پڑھایا گیا، اس میں بھی کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ دنیا میں اس پورے آپ کی زندگی میں کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. کوئی بادشاہ ہو، کوئی بھی کیسا بھی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، کچھ بھی ہو، وہ عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، صرف اللہ. یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے. اور اگر کسی نے بھول سے کسی سے مانگ لیا، کسی کے در بارگاہ میں جا کر کچھ مانگ لیا، تو اس نے اس کام میں، عبادت کے ڈپارٹمنٹ میں اس کو اللہ کا شریک کر دیا سر. تو پھر اللہ نہیں بخشے گا سر. ارے اللہ تو کیا، اس کے فرشتے نہیں بخشیں گے، وہ پورے جلال میں آ جاتے ہیں اس وقت. اس لیے انسان اپنے آپ کو تباہی سے اگر بچانا چاہتا ہے تو کبھی بھی وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرے. یہ صاف طور پہ بچ کے رہنے کا طریقہ ہے سر. خاص صاحب، یہاں پر آپ کو ایک دفعہ پھر روکنا پڑے گا کہ وقت. اللہ کے رسول پیغمبر آخری پیغمبر ہیں، قرآن پاک ایک ہیں، تو پھر اس کے ماننے والوں میں اتنی ویرودابھاس، اتنی بھرانتیاں کیوں ہے؟ اتنی بھرانتیاں، اتنی گٹ بازی کہ جب میں یہاں باندرا سے یہاں آ رہا تھا تو کچھ مسلم بھائیوں سے جب میں نے ذکر کیا کہ میں اجتماع میں جا رہا ہوں تو مجھ سے پوچھا گیا آزاد میدان جا رہے ہو کیا؟ میں نے کہا نہیں، میں تو شائن جا رہا ہوں. ارے کہاں جا رہے ہو تم؟ وہاں نہیں تو آزاد میدان جاؤ. میں بولا کیوں بھائی؟ وہاں بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، قرآن کی قواعد ہوتی ہے، اور میں نے ڈاکٹر صاحب کا جیسے سنا، حدیث کی، قرآن کی، سنت کی جو باتیں ہوتی ہے میرے کو بہت پسند ہے، اور وہی چیزیں ہیں عام اسلام میں. پھر تم کیوں برائی کیوں کر رہے ہو؟ تو میں نے جب 10 لوگوں سے پوچھا تو 10 میں سے 10 لوگوں نے مجھے منع کیا، یعنی کہ 100% منع کیا. اور 10 میں سے ایک تو ہمارے ایک مسجد کے جناب جی تھے جو نماز پڑھاتے ہیں، انہوں نے بھی مجھے منع کیا کہ تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا. تو یہی ایسا کیوں؟ کہیں تو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کا میں خلاصہ چاہتا ہوں. جب اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، تو پھر اتنی بھرانتیاں کیوں؟ آپس کے اندر اتنی کھیچم کھاچ کیوں؟ بھائی صاحب نے ایک بہت اہم سوال کیا. سوال کے پہلے یہ کہا کہ کانفرنس کی سٹارٹنگ سے وہ آ رہے ہیں اور وہ حیران ہیں، انہیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا مجمع اتنے امن کے ساتھ، اتنی شانتی کے ساتھ. بھائی صاحب مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا ہے، مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا ہے، بمبئی کی پولیس کو بھی یقین نہیں ہو رہا ہے. یہ صرف ممکن ہے ایشور، خدا اور اللہ کی مرضی سے. ورنہ جب پولیس سے میں بات کرتا ہوں وہ لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا مجمع، وہ بھی مسلمانوں کا، اتنی شانتی، ہمیں کچھ کام ہی نہیں کرنے پڑتا ہے، ہم صرف بیٹھے ہیں. اتنا بڑا مجمع غیر مسلمانوں کا بھی اتنی شانتی سے نہیں جانتا. مسلمانوں کو تو چھوڑو، ان کا نظریہ بھی اسلام کے بارے میں بدل جاتا ہے. اور آپ مجھے اگر پوچھیں گے، ہمارے بھی پولیس ہمیں جو مدد کر رہی ہے کہ شانتی سے جائے، ہمارے پاس بھی کیمراز وہ سب لگے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی، اس کی مرضی سے ہی یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے کہ اتنی شانتی سے لوگ آتے ہیں، اتنی شانتی سے جاتے ہیں، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک مسلمان کا قرآن ہے کہ مسلمان ایک خدا میں مانتے، مسلمان ایک آخری پیغام میں مانتے، تو اس کے اندر سیکٹس کیوں ہیں، اس کے اندر فرقے کیوں ہیں، اس میں گروپس کیوں ہیں؟ اور پھر آگے بھی یہ کہا آپ نے کہ آپ جب 10 مسلمانوں نے کہا
ट्रेन के अंदर कहाँ जा रहे तो आपने कहा कि सुमैया ग्राउंड, तो उन्होंने कहा आज़ाद मैदान जाइए, 100% उन्होंने आपको रोका। मेरे हिसाब से अगर किसी ने किसी को यहाँ आने से रोका, मैं उनको भी जज़ाकल्लाह कहता हूँ। मैं जानता हूँ कि लाखों पैम्फलेट्स बटे कि इस सुमैया ग्राउंड में मत आओ, वो जाकिर नायक आपको बहकाएगा। हमने भी पब्लिसिटी की, लेकिन शायद पब्लिसिटी में कमी थी, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनके ज़रिए लोगों से पैम्फलेट बंटवाए। कई लोग ने मुझे कहा कि मैं तो भूल ही गया था जाने के लिए, जब ये पैम्फलेट मिला नहीं जाना चाहिए तो मुझे याद आ गया। कितने लोग ने मुझे कहा कि मेरे जाने का इरादा नहीं था सुमैया ग्राउंड में, जब ये मिला कि ये जाकिर नाइक भड़काता है, हम देखेंगे कैसा भड़काएगा, कैसा बहकाएगा। हम भी तो देखे, कई लोग आ रहे देखने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो लोग ने पैम्फलेट बांटा, जो लोग कह रहे मत आइए, इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ अल्लाह सुब्हाना व तआला में, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन्होंने प्लॉट किया, प्लान किया, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने भी प्लानिंग की। सबसे बेहतरीन है अल्लाह सुब्हाना व तआला। शायद हमारे पब्लिसिटी में कमी रह गई थी, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने और प्लानिंग किया। और मुझे इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं इनको जज़ाकल्लाह कहता हूँ और मैं अल्लाह सुब्हाना दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे और इनको हिदायत दे। आपका जो मेन सवाल था कि जब मुसलमानों का कुरान एक, मुसलमानों का जो अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है एक, पैगंबर एक, तो फिरके क्यों ग्रुपिज्म? इसका जवाब है कुरान मजीद में सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू। आप लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बटो। कुरान मजीद में लिखा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है? ये कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व तआला की रस्सी है। हम मुसलमानों को अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं कि कुरान मजीद को मजबूती से पकड़ो और आपस में फिरके मत बनाओ, आपस में मत बटो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में, अतिउल्लाह अति रसूल, आप अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159 कि जो लोग इस दीन इस्लाम में फ़िरके बनाते हैं, या रसूल तुम्हें उनसे कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको देखेंगे आखिरत में। मतलब जो कोई इस्लाम में फ़िरके बनाता है उसे अल्लाह के रसूल से कोई लेना देना नहीं, यानी फ़िरके बनाना हराम है। अफसोस की बात है, हम जब मुसलमानों से पूछते हैं कि आप कौन हैं दीन के बारे में, तो अक्सर मुसलमान कहते हैं हम ये है, हम वो है, हम फलाना है, हम ढिमका है। अल्लाह के रसूल क्या थे? ये थे, वो थे, क्या थे? कुरान मजीद में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 52 में, ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 67 में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूद थे ना नसारा थे, वो मुस्लिम थे। कुरान मजीद में कई जगह लिखा है, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, फ़क़ूलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, हम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं। कुरान मजीद में लिखा है सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33, वक़ाला इन्ननी मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। कई जगह कुरान में 20 से ज़्यादा मरतबा कुरान में कहा गया अपने आप को मुस्लिम कहो, मुस्लिम कहो, मुस्लिम कहो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, सूरह बकरा सूरह 2 कि मेरे बच्चों को, मेरे नस्ल को मुस्लिम बना। अगर कोई भी पूछता है, जो लोग एक कुरान में मानते, एक अल्लाह में मानते, एक रसूल में मानते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही जवाब होना चाहिए मुस्लिम, अव्वल मुस्लिम और आखिर मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप इसमें फ़िरके बनाएंगे तो ये कुरान के खिलाफ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सही हदीस है सुनन अबू दाऊद में वॉल्यूम नंबर 5 हदीस नंबर 4596, जो अल्लाह के रसूल फरमाते कि मुसलमान 73 फ़िरके में बटेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बटेंगे, ये नहीं कहा कि बांटो। अल्लाह कहता है मत बांटो,
اللہ کے رسول جانتے ہیں اللہ کے کہنے کے بعد کا مت بانٹو، پھر بھی یہ مسلمان لوگ اسلام کو فرقے میں بانٹیں گے۔ اور ایک حدیث اللہ کے رسول کی ترمذی کی، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے اور ان میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا۔ جب صحابہ نے پوچھا کون سا فرقہ، کون جائیں گا جنت میں، اللہ کے رسول فرماتے وہ لوگ جو میرے باتوں پہ عمل کرتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں صرف وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ ہمیں اسلام، دین اسلام کو کوئی بھی فرقے میں بانٹنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام کو فرقے میں بانٹنا غلط ہے، اور جو بھی کوئی مسلمان اسلام کو فرقے میں بانٹتا ہے وہ ایک صحیح مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول میں ماننا چاہیے اور اس پہ ایمان لانا چاہیے۔ جو بھی اختلاف ہے، اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرقے میں بٹ جائیں۔ اختلاف ہے تو اس کا حل کرو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جو قرآن اور حدیث کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ تو صحیح چیز یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں کوئی فرقے نہیں، جو بھی کوئی اسلام میں فرقے بناتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ اور آپ نے کہا اپنے سوال میں کہ کچھ سوالات ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد آپ اسلام قبول کریں گے، آپ کے پاس کچھ مشکلات ہے، لیکن میرے آپ سے درخواست ہے، ہمیں نہیں پتہ ہم کتنا جینے والے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ دین حق کا دین ہے، اگر آپ سوچیں گے کہ انشاءاللہ میں 1 ہفتے بعد کروں گا یا 2 ہفتے بعد کروں گا، 1 مہینے بعد کروں گا، میرا ذرا کام باقی ہے، 1 مہینے میں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، نیا فلیٹ مل جائے گا، میں اس میں جاؤں گا، جو بھی ہے، کسی کو نہیں پتہ ہم کل کا سورج دیکھنے والے کہ نہیں، نہ مجھے نہ آپ کو۔ میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں میں کل کا سورج دیکھوں گا کہ نہیں، انشاءاللہ امید ہے دیکھوں گا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی لمبی ہے کتنی بڑی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کو یقین ہو، یقین نہیں ہوا تو مت قبول کرو، یقین ہو گیا تو میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ کو اگر یقین ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور یہ دین حق کا دین ہے، تو آپ اس میں دیر مت کیجئے۔ مشکلات تو آتے رہیں گے، آپ قبول کرو یا نہیں کرو، قبول کرنے کے بعد بھی آئیں گے، نہیں کرے تو بھی آئیں گے، یہ ہمارے لیے امتحان ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی آپ کو پرکھنے کے لیے آپ کتنے اچھے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، ہمارے لیے امتحان ہے۔ تو اس لیے میں درخواست ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ دین الحق ہے اور صحیح مذہب ہے، آپ اس کو قبول کرنے میں دیری مت کیجیے۔ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کچھ سماجک ذمہ داریاں ہیں جن کو اسی مذہب میں رہ کے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، وہ پورا کرنے کے بعد ہی کر پائیں گے۔ میں آپ سے یہ کہوں گا آپ کو پبلک میں شہادت دینے کی ضرورت نہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے پبلک میں شہادت دینے کی شرط ہی نہیں ہے، آپ کو کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ اور آپ کے خدا کے درمیان ہے، آپ اور اللہ کے درمیان ہے۔ میں آپ سے یہ التجا کروں گا، آپ سے یہ درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، اگر یقین ہے دل میں قبول کرو، لوگ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، مائک پہ شہادت دینے کی ضرورت ہی نہیں، ذاکر کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، ذاکر کو بولنے کا شرط نہیں ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اللہ اور آپ کے درمیان ہے۔ آپ کم از کم دل میں ایمان لاؤ، اللہ کو مانو، یہ مانو کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ مانو کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اناؤنس آپ 1 ہفتے بعد کرو، 2 ہفتے بعد کرو، 1 سال کرو، 2 سال بعد، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ اناؤنس کرنا ہر ایک کو کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر آپ کے کچھ مشکلات ہے جیسا حل ہو جائیں گے تب اناؤنس کر سکتے ہیں، لیکن دل میں تو کم از کم مان لو۔ انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کی مشکلات کو جلدی جلدی دور کرے۔ کیا بات ہے دوستوں، جیسا کہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی، ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا انڈین ایکٹر تھے، بہت ہی مشہور انڈین ایکٹر ہیں اور مانے جانے اور بہت پرانے ایکٹر ہیں، ابھی اس دنیا میں شاید وہ نہیں ہے، اور ان کا نام عبدالقادر جو ہے، عبدالقدیر خان وہ ان کا نام ہے، اور انہوں نے جس طرح سے اپنا وہ بتایا ہے، عقیدہ بتایا ہے، اپنی چیزیں بتائیں، اپنی سوچ بتائی، انہوں نے واضح کیا، انہوں نے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ
خدا جو ہے وہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اس کی کوئی نہ اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. جیسے کہ اسلام کا بنیادی جز ہے، ان کا اس پہ عقیدہ تھا، عقیدہ توحید پہ وہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور جیسے کہ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور کچھ آیات پڑھ کر انہوں نے بتائی، اور انہوں نے ایکسپلین کیا کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو عبادت کا ڈپارٹمنٹ ہے، سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی جڑا ہوا ہے. اگر آپ اس کے اندر کسی اور چیز کو شریک کرتے ہیں تو آپ شرک کرتے ہیں، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے. شرک کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شامل کرتے ہیں. عبادت میں اگر کسی کو شامل کر رہے ہیں تو وہ شرک ہے. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے دوستوں، اور کسی کی عبادت ہم پہ لازم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا. اور اگر اس میں ہم شریک کرتے ہیں کسی کو بھی تو ہم شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. پھر اس کے بعد آپ نے سیشنز دیکھا، جو سیشن تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا، اس میں آپ نے ملاحظہ کیا پہلے تو ایک ہندو بھائی تھے، جب ان سے مائک کا کہا گیا کہ اس مائک سے آپ سوال کریں تو وہاں سے ہندو بھائی ایک اٹھے، اور سب سے پہلے جو ان کے الفاظ تھے کہ میں حیران رہ گیا ہوں، اور مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا مجمع، لاکھوں کا مجمع ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک جو تھے ان کا پروگرام ہے، اس کے اندر اس سکون کے ساتھ اتنا شانت ہو کے، اتنا آرام سے اور ساری باتوں کو سن رہا ہے اور ان کی تقریر سن رہا ہے. کوئی نہ اس میں شور ہے، نہ ہلا گلا ہے، نہ کوئی پریشانی کا سبب بن رہا ہے کوئی بندہ. ٹھیک سے بات کی جا رہی ہے، ٹھیک سے سنا جا رہا ہے، سارے لوگ دھیان دے رہے ہیں. وہ اس کو دیکھ کے بہت حیران ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا ہے، اور اس طرح شانتی کے ساتھ، پیس کے ساتھ جو لوگ سن رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 2-3 دنوں سے پچھلے آ رہا ہوں یہاں پر، اور میرا جو اس سے پہلے مسلمز کے لیے جو میری سوچ تھی، جو میرا نظریہ تھا، اور جو میرا اب نظریہ ہے، وہ کافی چینج ہو چکا ہے. اس پہ زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے. جو پہلے باتیں میں سوچتا تھا وہ اب اس کے برعکس ہیں. کہہ رہے ہیں کتنی شانت ہے مسلمان، اور کتنے سلیقے سے سن رہے ہیں باتوں کو اور سمجھ رہے ہیں. تو یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے ٹی وی پر اور اخباروں میں اور سیاست نے جو ایک چہرہ بنایا ہوا ہے، ایک تصویر بنائی ہوئی ہے مسلمانوں کی، یہ تو اس سے بالکل ہی الٹ ہے. اس کا بالکل مختلف ہے، جو عکس ہے وہ بالکل مختلف ہے. انہوں نے یہ ساری چیزیں بیان کی اور بہت حیران ہوئے. اور پھر انہوں نے کچھ سوال کیے ڈاکٹر ذاکر نائک سے، اور وہ جو جواب دیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے، آپ نے بھی سنے، میں نے بھی سنے، اور انہوں نے مطمئن کیا. اور اسی سے وہ مطمئن ہو کے بہت وہ ان کی طرف راغب ہوئے، اور ان سے بہت زیادہ کیا کہہ لیں انسپائر ہوئے ہیں، اور وہ بہت خوش ہوئے ہیں. ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو آنے کا مقصد تھا وہ میرا مکمل ہوا، پورا ہوا، اور یہاں میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا میں نے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی میرے لیے جو میں یہاں پر آیا، اور میں نے بہت کچھ سیکھا. تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں، یا کون سے آپ کے ایسے سوال ہیں جو ہم وہ ویڈیو لے کر آئیں آپ کے لیے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.